الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 7 ذو الحجہ 1442 ہجری 18 جولائی 2021 یوم الاحد شنبہ اتوار سنڈے. پارہ پہلا الف لام میم سورہ دوسری سورۃ البقرہ. انشاءاللہ عز و جل آج اس کی آیت نمبر 32 شروع کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں. اللہ کا احسان ہے کہ ہم نے 31 آیات جو ہیں اب تک مکمل کر لی ہے. آج سے 32ویں آیت شروع کرتے ہیں. آیت پاک پہلے سماعت فرمائے پھر اس کا ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق اللہ العظیم. ترجمہ اعلیٰ حضرت کنز الایمان شریف میں یوں فرماتے ہیں: بولے پاکی ہے تجھے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے. اب اس آیت پاک کے بارے میں اس کے تعلق سے چند ایک باتیں تفسیر کی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. قالو یہ پلورل ہے، جمع ہے. اس سے مراد تمام فرشتوں نے کہا. پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ آیت جو ہے پچھلی آیت سے کیسے کنیکشن ہے اس کا. پیچھے ہم نے یہ سنا کہ اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھائے اشیاء کے. پھر فرشتوں سے ارشاد ہوا کہ اب تم اس کے نام بتاؤ ان چیزوں کے. اب جو ہے فرشتوں کا جواب جو تھا، وہ جواب جو فرشتوں نے دیا اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کیا، اس جواب کو اس آیت میں پیش کیا گیا. فرشتوں کی زبانی فرشتوں نے اللہ عز و جل سے کیا عرض کیا وہ یہاں پر اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے. تو قالو کہا تمام فرشتوں نے جتنے تھے. یہ بھی لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سب نے فردن فردن یا ایک ساتھ، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سب کی طرف سے کچھ مقربین فرشتوں نے جو بڑے فرشتے تھے انہوں نے سب کی طرف سے عرض کیا. جو بھی ہو تھے یہ سارے فرشتوں کی طرف سے ہی یہ معروضہ تھا. سب نے مل کر عرض کی سبحانک. قالو سبحانک. سبحان یہ ہم ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں نا، سبحان اللہ. تو یہ سبحان ہے کیا؟ اس کے بارے میں تفسیر نعیمی جلد اول صفحہ نمبر 276، تفسیر نعیمی والیوم 1 پیج نمبر 276. اس میں اسی آیت کے تحت آپ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں یہ لفظ جو ہے سبحن سے بنا ہے جس کے معنی ہے تیرنا. سبحن یعنی تیرنا.
قرآن پاک میں بھی اس معنی میں استعمال ہوا ہے کل فی فلک یسبحون، جو بھی ہے وہ تیرتے ہیں، جو چیزیں تیرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو جو تیرتا ہے نا انسان ندی میں، سمندر میں، وہ تیرتے ہوئے کنارے سے دور نکل جاتا ہے، کنارے سے جمپ لگا ہے، تیرتے ہوئے آگے چلا گیا، کنارے سے دور ہوتا ہے۔ تو دور ہونا، اب یہاں پہ دور ہونے سے کیا مراد ہے؟ دور ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے دور ہونا، سبحان، تیرتے ہوئے دور ہو جانا۔ تو یہاں پر سبحان کا مطلب یہ کہ یا اللہ عز و جل، تیری ذات پاک وہ پاک ذات ہے، وہ اعلیٰ ذات ہے جو تمام عیوب سے، تمام برائیوں سے، تمام ہی غلط چیزوں سے دور ہے، تمام چیزوں سے تو پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، تمام برائیوں سے دور ہے۔ اس لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سبحان کہا جاتا ہے۔ یہ معنی ہے اس کا کہ یا جب انسان کہتا ہے سبحان اللہ تو یہی عرض کرتا ہے کہ یا اللہ میرا عقیدہ ہے کہ تو تمام برائیوں سے دور ہے، ہر چیز سے دور ہے، سبحان اللہ۔ یہ اللہ کی حمد ہے، اللہ کی تعریف ہے، عقیدہ ہے۔ اب یہاں پر بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ سبحان کا مطلب یہ تمام برائیوں سے، تمام عیوب سے دور ہونا۔ تو جب تمام عیوب سے دور ہے، تمام عیوب سے، تمام برائیوں سے پاک ہے، تو پھر جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ جھوٹ بھی عیب ہے، برائی ہے، جھوٹ کو کوئی اچھا بول کے دکھا دے کہ جھوٹ بولنا اچھا ہے۔ جھوٹ جو 3 جگہ جو ارشاد فرمایا گیا بولتے ہیں، انہیں بولنے کی اجازت ہے، وہ بندوں کے لیے ہے، وہ بھی مصلحت کی بنا پر۔ اللہ عز و جل کے یہاں کیا مصلحت اور کیا اس کے ساتھ کیا معاملات ہے؟ تو وہاں تو جھوٹ عیب ہی عیب، جھوٹ کا تصور کرنا یہ سبحان اللہ کے خلاف ہے۔ عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، تو جھوٹ بھی عیب ہے، برائی ہے، اللہ اس سے بھی پاک ہی ہے۔ اللہ غلط عقیدوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سبحان سے انسان کا یہی مطلب ہوتا ہے، بندے کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ یا اللہ عز و جل تو تمام برائیوں سے، تمام عیوب سے پاک ہے۔ تو وہی طریقہ فرشتوں نے، بلکہ ہم یہ کہیں کہ فرشتوں کا طریقہ ہم نے اختیار کیا۔ فرشتوں نے جو کہا سبحانک، اچھا یہ کاف جو ہے وہ یہ یا اللہ تو پاک ہے، کاف کا مطلب یہ نسبت کی جا رہی اللہ عز و جل کی طرف، تو تمام عیوب سے پاک ہے، تیرے لیے پاکی ہے۔ اسی طریقے کو ہمارے لیے سنت بنا دیا گیا کہ نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ عز و جل کی حمد کرتے ہیں، سبحان اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔ سب سے پہلے جیسے ہی نماز شروع ہوئی اللہ اکبر کے بعد سب سے پہلے اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد۔ یہ فرشتوں کی سنت، بلکہ صرف فرشتوں کی ہی نہیں، انبیاء کی بھی سنت رہی ہے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنا ہے، بلکہ اور بھی یہ آیا کہ انبیاء علیہم السلام کو جب اپنی طرف سے کچھ معروضہ پیش کرنا تھا، جب کچھ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کہ ہم سے خطا ہوئی، غلطی ہوئی، وہ جب عرض کرنا تھا تو انہوں نے سب سے پہلے یہی کہا۔ مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کیا تھا سبحانک تبت الیک، سورہ اعراف آیت نمبر 143۔ یہاں بھی سبحانک عرض کی۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں، جو آیت کریمہ ہم سب کو ہے یاد، پڑھتے ہی رہتے ہیں، تو آپ نے بھی کیا کہا پہلے؟ سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہاں بھی تعریف پہلے سبحان۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کی بھی سنت ہے، فرشتوں کی بھی سنت ہے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنا ہے تو پہلے
اس کی پاکی بیان کی جائے، اس کی تعریف کی جائے، اس کے بعد کچھ اپنی جو بات ہے وہ رکھی جائے۔ تو یہ ہمیں عادت بنا لینی چاہیے کہ جب بھی کوئی، یہ ایسا ہی نہیں کہ کچھ تعجب کے وقت میں بھی جب کوئی اچھی چیز دیکھے تب بھی، جب کچھ حیرت زدہ بات ہو جائے تب بھی فوراً ہماری زبان سے سبحان اللہ نکلنا چاہیے کہ اللہ پاک ہے، ہر برائی سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک، اللہ کی تعریف فوراً۔ کوئی بچہ اچھا لگے، کوئی چیز پسند آ جائے، فوراً سبحان اللہ، کتنی پیاری چیز ہے، اللہ نے کتنا پیارا بنایا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ یہ جتنا بھی خوبصورت ہو بچہ، جتنی بھی یہ چیز اچھی ہے، جتنا بھی اس چیز میں دلکشی ہے، یہ ایک نہ ایک دن ختم ہونی ہے، یہ سب مٹنے والی ہے، یہ جتنی بھی چیزیں سب مٹنے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ لیکن اللہ عز و جل وہ ذات ہے کہ جس میں کوئی کمی کبھی نہیں آنے والی، یہ اس کا اعتراف کہ اللہ مٹنے سے پاک ہے، اللہ عز و جل تمام برائیوں کے ساتھ اس چیز سے بھی پاک ہے۔ بندہ اس کا بھی اعتراف کر رہا ہے، فوراً سبحان اللہ کہے۔ حدیث میں ہے کہ جب چڑھے تو کسی چیز پر چڑھے بلندی پر، جیسے سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، لفٹ اوپر جا رہی ہے، اوپر کی طرف جا رہے ہیں تو اللہ اکبر کہے، اور جب اترے تو سبحان اللہ کہے۔ اللہ اکبر چڑھتے ہوئے اوپر جاتے ہوئے اللہ اکبر کہے، کیوں؟ کہ بندہ یہ اعتراف کر کے میں کتنا بھی بلندی پر چلا جاؤں، کتنا بھی اوپر چلا جاؤں، بڑا تو اللہ ہی ہے، سب سے اوپر، سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع ذات ہے وہ اللہ کی ہی ہے، میں کتنی بلندی پر چلا جاؤں، سب سے بلند اللہ عز و جل۔ یہ بندہ اعتراف کرے، اور جب اترے تو سبحان اللہ کہ میں اتنی بلندی پر جا کر واپس نیچے آ رہا ہوں، واپس اتر رہا ہوں، لیکن میرا رب عز و جل وہ رب ہے کہ اس کی بلندیاں کبھی اترنے والی نہیں، اس کی عظمت کبھی کم ہونے والی نہیں، میرا رب کم ہونے سے پاک ہے، عرفہ و اعلیٰ شان جو اس کی وہ کم ہونے سے پاک ہے، اس عیب سے بھی اللہ دور ہے۔ میں تو نیچے آ رہا ہوں لیکن میرا رب عز و جل کبھی اترے گا نہیں، اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اس کی شان میں، اس کی رفعت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ میں تو اتر جاؤں گا پر میرا رب اس کی رفعت میں کمی آنے سے پاک ہے۔ بندہ یہ اعتراف کرے تو یہ وہاں اللہ اکبر، یہاں سبحان اللہ۔ دیکھ کتنی علماء نے کتنا کچھ سوچا ہے، کیا کچھ بیان کیا ہے، ہم ہیں کہ سمجھتے ہی نہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، سبحان کا پہلے فرشتوں نے عرض کی، سبحان کا پہلے اللہ کی تعریف بیان کی، اس کے بعد اپنا مدعا رکھا۔ تو یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے، یہ فرشتوں کی عاجزی کا طریقہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یہ ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کی باتیں انشاءاللہ عز و جل اگلے آڈیو میں سنتے ہیں۔ پروردگار ہمیں بھی خوب خوب اس کی تعریف و حمد و ثنا